بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کوٹھی کے اسرار، مصنف اگاتھا کرسٹی، مترجم ایم اشفاق۔ پہلا باب، ہوٹل میجسٹک۔ یوں تو جنوبی انگلستان کا ساحلی علاقہ نہایت دل فریب ہے، مگر خاص کر سینٹ لو کا چھوٹا سا شہر خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کے تیراکی کا قدرتی گھاٹ اس قدر خوبصورت ہے کہ عرف عام میں یہ گھاٹ کی ملکہ کے نام سے مشہور ہے۔ کورنش کے ساحل کا حسن اکثر لوگوں کے دلوں میں ریویرا کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں نے یہ باتیں اپنے دوست ہرکولی پائرو سے کہیں۔ میرے عزیز پائرو نے کہنا شروع کیا، تم نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی؟ یہ باتیں تو میں کل ریسٹورنٹ کار کی فورسٹ توام پہ دیکھ چکا ہوں، مگر تمہیں کیا ان باتوں کا یقین نہیں؟ میرے سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچنے لگی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، معاف کرنا ہوسٹنگز، میں عالم خیال میں وہاں کی سیر کرنے لگا تھا جس کا ابھی ابھی تم نے نام لیا ہے۔ کیا؟ میں نے کہا، ہاں، پچھلے سال کے وہ تمام واقعات میری آنکھوں کے سامنے پھر گئے جو وہاں رہتے ہوئے پیش آئے تھے۔ اس نے کہا، نیلی ریل پر نہایت ہی پراسرار حالت میں کسی کا قتل ہو گیا تھا، اور پائرو نے کمال ہوشیاری سے اس عقدہ الہی انحل کی اپنے ناخن تدبر سے گرہ کشائی کی تھی۔ کاش میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہاری موجودگی میں یقیناً تمہارا تجربہ میرے لیے مفید ثابت ہوتا۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے تعریفی کلموں کو میں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا آیا ہوں، مگر اس وقت وہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی باتوں کی سچائی کو محسوس کر رہا ہو۔ اور کیوں نہ محسوس کرے، آخر اتنے دنوں ساتھ رہ کر میں نے کوئی بھار تو جھونکا نہیں تھا۔ اس کی صحبت میں رہ کر میں بخوبی اس کے طریقہ کار سے واقف ہو گیا تھا۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری شاعرانہ تخیل کی کمی مجھے بری طرح کھٹکتی رہی۔ میرا نوکر جارجس، جس سے میں کبھی کبھی تبادلہ خیال کرتا رہتا ہوں، تخیل کی نعمت سے محروم ہے۔ میرے خیال میں پائرو کا یہ بیان غیر ضروری تھا۔ یہ بتاؤ پائرو، میں نے پوچھا، کیا تمہارے دل میں دوبارہ کام شروع کرنے کا خیال پیدا نہیں ہوتا؟ یہ بیکاری کی زندگی مجھے پسند ہے میرے دوست۔ دھوپ میں بیٹھنے سے بڑھ کر کون سی چیز دل فریب ہو سکتی ہے؟ اپنی کامیابی اور شہرت کے اوج ثریا پر پہنچ کر انسان جب دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر عظیم الشان اور قابل تعریف فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو بے اختیار کلمہ تعریف ان کی زبان پر آ جاتا ہے۔ وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، وہ رہا ہرکولی پائرو عظیم لاسانی، آج تک نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ میں اس منزل کو پہنچ گیا ہوں جہاں انسان کو نہ تو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ خواہش۔ چونکہ میں کچھ شرمیلا ہوں، اس لیے بھی قناعت نے دل میں جگہ پیدا کر لی ہے۔ میں خود اپنے لیے شرمیلے لفظ کا استعمال نہیں کرتا، مگر پائرو کا اپنے آپ کو شرمیلا کہنا ظاہر کرتا ہے کہ وقت کا دھارا میرے پستہ قد دوست کے دل سے خود ستائی کو دھو نہیں سکا۔ اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد وہ اپنی کرسی کی پشت پر جھک گیا اور بڑے پیار سے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں پائرو کے ساتھ سینٹ لو کے سب سے بڑے ہوٹل میں، جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے گہرے نیلگوں سمندر کے ساتھ متصل واقع تھا، بیٹھا تھا۔ ہوٹل کا باغ رنگ برنگے پھولوں سے نکھرا دیکھنے والوں سے داد طلب کر رہا تھا۔ کہیں کہیں کھجور کے اکا دکا سیدھے اور کھردرے درخت باغ کے حسین نظاروں میں اور بھی جاذبیت پیدا کر رہے تھے۔ ایسے پرسکون ماحول میں مدمکھیوں کی بھنبھناہٹ تھی، عجیب خوشگوار اور کیف آفرین تھی۔ ہم لوگ پچھلی رات ہفتہ عشرہ گزارنے آئے تھے اور آج پہلی صبح تھی۔ اگر موسم اسی طرح خوشگوار رہا تو ہماری چھٹیوں کے دن ناقابل فراموش بن جائیں گے۔ میں نے اخبار اٹھایا اور خبریں پڑھنے لگا۔ دنیا کے سیاسی حالات غیر تشفی بخش تھے۔ چین سے گڑبڑ کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ خون میں گرمی پیدا کرنے والی ایک خبر بھی نہیں تھی۔ توتوں میں نے ورق الٹتے ہوئے کہا، ایک عجیب و غریب وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب۔ اور سنو، لیڈز میں 2 صاحب اور چل بسے ہیں۔ میں بولا، بہت ہی افسوس کی بات ہے، پائرو نے کہا۔ میں نے ورق الٹ دیا۔ دنیا کے گرد چکر لگانے والے ہوا باز اسٹیون کے متعلق اب تک کوئی خبر نہیں آئی۔ یہ لوگ بھی بڑے حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ اس کی وہ خشکی اور پانی میں چلنے والی مشین الباترس عجیب و غریب چیز ہے۔ اگرچہ اسٹیون کو تلاش کرنے کی کوشش اب تک جاری ہے، پھر بھی پچھم کے سمت میں جانا اس کے حق میں برا ثابت ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بحر الکاہل کے کسی جزیرے پر اتر گیا ہے۔
میں نے کہا مگر جزیرہ سلیمان کے رہنے والے تو اب تک آدم خور ہی ہے نا؟ اس طرح کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ انگلستان کا باشندہ ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ ومبلڈن کے مقابلے میں جو شکست ہوئی اس کی بھی یہ کہہ کر تلافی کر لو، میں نے کہا۔ میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا۔ پائرو نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور میں الفاظ ہی ڈھونڈتا رہ گیا۔ پائرو نے اعلان کیا، اسٹیون کی مشین کی طرح 2 عنصری نہیں بلکہ 4 عنصری ہوں، اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ انگریزوں کے لیے میرے دل میں کافی جگہ ہے کیونکہ وہ ہر کام مکمل طور پر کرتے ہیں۔ پائرو بول رہا تھا۔ میری نظر بھٹک کر سیاسی خبروں پر جا لگی۔ امور داخلہ کے سیکرٹری کی جان عذاب میں نظر آتی ہے، میں بولا۔ غریب بیچارہ، پائرو نے اظہار ہمدردی کی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور شاید اسی لیے وہ ادھر ادھر ہمدردی اور امداد کی تلاش میں پھرتا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جیب سے صبح کی ڈاک نکالی اور ایک خط چن کر میرے آگے بڑھا دیا۔ میں نے خط اٹھا لیا۔ مگر پائرو، اس کا مضمون تو بے حد خوش آمدانہ ہے، میں نے خط پڑھ کر کہا۔ کیا واقعی؟ پائرو نے پوچھا۔ تعریف میں تصنع کا رنگ زیادہ ہے، میں بولا۔ مگر اس میں کوئی غلط بیانی تو نہیں ہے، اس نے حقیقت کا اظہار کیا ہے، پائرو نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس نے تم سے اس معاملے کی تفتیش کے لیے التجا کی ہے، کہتا ہے کہ وہ اسے ذاتی التفات سمجھے گا، میں نے کہا۔ درست ہے، پائرو بولا، مگر میرے سامنے خط کا مضمون دہرانا غیر ضروری ہے کیونکہ میرے عزیز میں خط پڑھ چکا ہوں، پائرو کہا۔ یہ تو بڑا خراب ہوا، اب ہماری چھٹی غارت ہو گئی، میں نے کہا۔ نہیں، تم اطمینان رکھو، چھٹی کے غارت ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بولا۔ مگر امور داخلہ کے سیکرٹری نے جو لکھا ہے کہ معاملہ بہت سنگین ہے، میں نے کہا۔ تو ان کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، یہ سیاستدان بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، میں نے خود پیرس میں مجلس نمائندگان میں دیکھا ہے، پائرو بولا۔ خیر وہ تو ٹھیک ہے، مگر جانے کی تیاری کیا نہیں کرنی ہے؟ ایکسپریس تو کب کی لندن کو روانہ ہو چکی ہے، دوسری گاڑی، میں نے کہا۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ پریشان نہ ہو، ہمیشہ گھبراہٹ، ہمیشہ پریشانی، ہم لوگ نہ آج لندن جائیں گے اور نہ ہی کل، پائرو بولا۔ مگر یہ بلاوا، میں نے کہا۔ میرے لیے پریشان کن نہیں، تمہاری پولیس سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے خفیہ طور پر ایک معاملے کی تفتیش کے لیے کہا گیا اور میں نے انکار کر دیا، پائرو بولا۔ تم نے انکار کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے عاجزی سے اپنی معذوری ظاہر کر دی ہے اور انہیں اپنی حالت سے آگاہ کر دیا ہے، میں نے دوڑ دھوپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، ہر کولی پائرو ختم ہو چکا ہے، پائرو بول رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ تم ختم ہو گئے ہو؟ میں نے کہا۔ پائرو نے مجھے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ایک وفادار دوست ہمیشہ اسی طرح کہا کرتا ہے، مگر تمہارے پاس ایسا کہنے کے لیے کافی اسباب موجود ہیں۔ میرے دماغ کے خاکی مادے اب تک اپنا کام کر رہے ہیں، باقاعدگی اور ترتیب مجھ میں اب تک باقی ہے، مگر جبکہ میں اپنے پیشے کو خیر بات کہہ چکا ہوں تو پھر میں ختم ہو چکا، میں تھیٹر کا کوئی اداکار تو ہوں نہیں جو بار بار الوداع کہنے کو اسٹیج پر آتا رہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع ملے۔ میں امید کرتا ہوں کہ امور داخلہ کے سیکرٹری کے معاملے میں ان لوگوں کو ضرور کامیابی ہوگی، پائرو کہہ رہا تھا۔ مگر پائرو، کامیابی کی مبارکبادی کا تو خیال کرو، میں نے کہا۔ میں ان معمولی باتوں سے بہت اونچا ہوں، سیکرٹری صاحب چونکہ جہاندیدہ آدمی ہیں اس لیے وہ جانتے کہ میری امداد کامیابی کی پوری ضمانت ہے، مگر پائرو کی بے جان ضد پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ اس معاملے کو ہاتھ میں لے کر کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا تو اس کی عالمگیر شہرت کو 4 چاند لگ جاتے، پھر بھی میں اس کی ہر دھرمی کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ اچانک ایک خیال میرے دماغ میں پیدا ہوا، میں سوچ رہا تھا کہیں تم ڈرتے تو نہیں ہو؟ ممکن ہے تمہارے دل میں تمہاری کامیابی کے متعلق شک پیدا ہو گیا ہو؟ سیکرٹری صاحب کی درخواست تو ایسی تھی کہ خدا بھی انکار نہیں کرتا، میں نے کہا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہر کولی پائرو کے فیصلے کو بدل دے، پائرو نے کہا۔ ناممکن پائرو، میں نے کہا۔ تمہارا اشارہ صحیح ہے میرے دوست، مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر میرے سر پر سے کوئی گولی سنسناتی ہوئی نکل کر دیوار سے جا لگے تو میں اس کی تفتیش نہیں کروں گا، آخر کو میں بھی تو انسان ہوں، پائرو بولا۔ میں مسکرا دیا۔ ایک چھوٹا سا پتھر ابھی کسی نے دیوار پر مارا تھا، اس نے جھک کر اس پتھر کو اٹھا لیا۔ ہاں، میں ایک انسان ہوں، ایک سویا ہوا کتا ہوں، اور وقت آنے پر سویا ہوا کتا بھی ہوشیار ہو جاتا ہے، پائرو بولا۔ اگر ایک خنجر تمہارے تکیے میں گڑا ہوا پایا جائے
تو میں کہوں گا کہ مجرم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، میں نے کہا۔ اس نے یوں ہی سر کے اشارے سے ہاں کہی اور پھر کچھ سوچ کر اچانک اٹھا اور ان دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا جو چھت سے باغ کو جاتی تھی۔ اس کے نیچے اترتے ہی ایک لڑکی تیز سے چلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی نظر آئی۔ ابھی میرے ذہن میں اس لڑکی کے حسن نے ایک خوشگوار اثر پیدا کیا ہی تھا کہ میرا خیال پیروں کی طرف گیا۔ وہ نہ جانے کس دھن میں چل رہا تھا کہ ایک پودے میں پیر پھنسا اور زمین پر دھڑام سے آ رہا۔ میں اور اس لڑکی نے سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ اگرچہ میرا خیال اپنے دوست پر لگا ہوا تھا، پھر بھی میرے ذہن پر سیاہ بال، شرارت آمیز چہرہ اور بڑی بڑی نیلگوں آنکھوں کا قصور مجھے کسی اور دنیا میں لے گیا تھا۔ بانو، میں معافی چاہتا ہوں، پائرو نے لکنت آمیز لہجے میں کہا۔ میں حد درجے شرمندہ ہوں۔ اف، میرے پیر میں سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ نہ خیر، یہ کچھ بھی نہیں، صرف ذرا سی موچ آ گئی ہے، تھوڑی دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہسٹنگز، تم اور بانو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو مجھے ذرا سہارا دیں، این نوازش ہوگی، پائرو بول رہا تھا۔ ہم نے سہارا دے کر پائرو کو ایک کرسی پر بٹھایا اور ڈاکٹر کو بلوانے کی رائے دی، مگر پائرو راضی نہ ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ذرا سی موچ آ گئی ہے، درد صرف وقتی طور کا ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بانو، میں آپ کا 1000 بار شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بہت ہی رحم دل ہیں۔ مہربانی کر کے کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھیے، دیکھیے انکار نہ کیجیے گا، میں التجا کرتا ہوں، پائرو نے کہا اور لڑکی بیٹھ گئی۔ میرا خیال ہے آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اگرچہ کوئی تشویشناک بات نہیں، پھر بھی احتیاط لازم ہے، وہ بولی۔ بانو، آپ کی صحبت میں درد ابھی سے دور ہونے لگا ہے، پائرو نے کہا اور لڑکی ہنس پڑی۔ یہ ٹھیک رہا، پائرو نے خوش ہو کر کہا۔ شراب کے ایک جام کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور وقت بھی ہو چلا ہے، میں نے پوچھا۔ بہتر ہے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، لڑکی بولی۔ مارٹینی؟ جی ہاں، خشک مارٹینی، لڑکی نے کہا۔ میں آرڈر دینے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ واپسی پر میں نے پائرو اور اس لڑکی کو سرگرمی سے باتیں کرتے ہوئے پایا۔ ذرا خیال تو کرو ہسٹنگز، پائرو نے کہا کہ وہ مکان جس کی تم تعریف کر رہے تھے ان کا ہے۔ کیا سچ؟ میں نے یہ کہنے کو تو کہہ دیا تھا، مگر سچ پوچھیے تو مجھے ذرا یاد نہیں کہ میں کس مکان کی تعریف کی تھی۔ تعریف تو درکنار میں نے اس مکان کو دیکھا تک نہیں تھا، مگر آپ کا یہ مکان اس قدر الگ تھلگ ہے کہ رہنے کے خیال سے ہی وحشت ہونے لگتی ہے، پائرو کہہ رہا تھا۔ اس لیے تو وہ آخری مکان کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے، مگر اب تو یہ نہایت خستہ حالت میں ہے، لڑکی نے کہا۔ بانو، کیا آپ اپنے خاندان کے آخری چشم چراغ ہیں؟ پائرو نے سوال کیا۔ او، ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟ یہاں بکلس کا خاندان 200-300 سال تک رہ چکا ہے۔ ان کے حالات بہت دلچسپ ہیں، وہ معلوم کیجئے۔ اب رہے میرے حالات تو 3 سال ہوئے، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں ہی اب اپنے خاندان کی آخری نشانی ہوں، بانو نے کہا۔ یہ تو افسوس کی بات ہے۔ آپ وہاں کیا تنہا رہتی ہیں؟ پائرو نے کہا۔ جی، میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا ہے، اور جب کبھی میں گھر میں رہتی ہوں تو ہمیشہ ملنے جلنے والے آتے رہتے ہیں، بانو نے کہا۔ یہ تو بالکل نئے زمانے کا طریقہ ہے، میں تو یہ سوچا تھا کہ آپ ایک پرانے طرز کی اندھیری کوٹری میں رہتی ہوں گی اور کسی کی بد دعا سے آپ کی زندگی عذاب میں ہوگی، میں نے کہا۔ واہ، خوب، کیا ہی دلکش قصور ہے آپ کا، مگر آپ اطمینان رکھیے، میرا مکان آسیب زدہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میرے مکان کا بھوت مجھ پر مہربان ہے، کیونکہ 3 دن میں 3 مرتبہ میں یقینی موت سے بچ چکی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کسی کا غیبی ہاتھ بار بار مجھے موت کے پنجے سے چھڑا لیتا ہے، بانو نے ہنس کر کہا۔ پائرو کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ کا بار بار موت کے منہ سے بچ نکلنا بہت ہی تعجب خیز ہے، پائرو بولا۔ جی ہاں، یہ واقعات آپ کو ضرور تعجب خیز معلوم دکھائی دیتے ہوں گے، مگر سچ پوچھئے تو سنسنی پیدا کرنے والے کوئی بھی لوازم ان میں موجود نہیں تھے، بانو نے کہا۔ ایک مدمکھی کہیں سے آ کر اس کے سر کے گرد چکر لگانے لگی۔ اسے سر کو جھٹک کر مکھی کو بھگاتے ہوئے کہا، خدا غارت کرے ان مکھیوں کو، ان کا کوئی نہ کوئی چھتا ضرور آس پاس موجود ہے، بانو نے کہا۔ بانو، آپ ان مکھیوں اور بھنوروں کو پسند نہیں کرتی ہیں نا؟ پائرو نے پوچھا۔ شاید ان کیڑوں نے کبھی آپ کو ضرور کاٹا ہوگا۔ جی نہیں، یہ بات نہیں، ان کا منہ سامنے منڈلاتے رہنا مجھے بالکل نہیں بھاتا، بانو نے کہا۔ نوکر شراب پیے ہوئے وہاں پر آ گیا۔ میں یہاں شراب پی رہی ہوں، وہ ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے بولی، اور ادھر میرے دوست احباب ہوٹل میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کاش انگریزوں کو گرما گرم چاکلیٹ بنانے کا سلیقہ آتا، پائرو نے یہ کہہ کر اپنا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ تاہم انگریزوں کے بعض طریقے مجھے بے حد پسند ہیں،
مثال کے طور پر نوجوان حسینوں کی ٹوپیاں جنہیں وہ آسانی سے پہن اور اتار لیتی ہیں، پائرو بول رہا تھا۔ لڑکی نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب آخر وہ ٹوپی ہی کیا جو آسانی سے پہنی اور اتاری نہ جا سکے؟ لڑکی نے غور سے کہا تھا۔ چونکہ آپ حسین ہیں، کم سن ہیں، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہیں، ورنہ ٹوپی وغیرہ اونچی اور پن سے اس طرح بالوں میں بیٹھی ہونی چاہیے کہ ہوا اور طوفان پہننے والے کے لیے باعث پریشانی نہ ہو، پائرو بولا۔ یہ ٹوپی کیا ہوئی؟ عذاب جان ہو گئی۔ یہ کہہ کر مس بکلی نے اپنی ٹوپی اتار کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ لیجئے، میں نے ٹوپی اتار دی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پائرو نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے عقل مندی کی ہے۔ میں اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس کے سیاہ الجھے ہوئے بالوں نے اسے ملکوتی حسن عطا کر دیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا پھول جیسے دمکتا ہوا چہرہ، کٹورا جیسی بڑی بڑی نیلی نیلی آنکھیں اور ایک غیر معمولی سی چیز نے مل کر ان کے حسن کو قابل دید بنا دیا تھا۔ مگر وہ غیر معروف شے کہیں بے خوفی تو نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سائے نظر آ رہے تھے۔ ہم لوگ جس چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اس کی حالت کثرت استعمال سے خراب ہو چکی تھی۔ چھت کا بڑا حصہ جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کونے کے پار تھا جہاں سے پہاڑ کا ایک حصہ نکل کر سمندر کی طرف چلا گیا تھا۔ اسی کونے سے ایک آدمی نکلا جس کا چہرہ خون کی سرخی لیے ہوئے تھا اور جس کے جسم کا ہر حصہ تھرک رہا تھا۔ اس کی آزادانہ روش اس کے پیشے کا پتہ دے رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی، اس نے اپنے آپ بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر لڑکی کو آواز دینے لگا، نک نک، تم کہاں ہو؟ مس بکلی کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ گھبرا رہے ہوں گے۔ جارج، میں یہاں ہوں، بانو نے کہا۔ چلو جلدی کرو، فریڈی شراب کے لیے بے چین ہو رہی ہے، اس آدمی نے کہا۔ اس نے پائرو پر حیرت کی نظر ڈالی اور شاید پائرو میں اسے وہ بات نظر نہیں آئی جو مس بکلی کے دوستوں کا ترہ امتیاز تھی۔ لڑکی نے تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ کمانڈر چیلنجر ہیں، اور مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پائرو نے اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ وہ اٹھا اور جھک کر آدھا بجا لاتے ہوئے بولا، آپ کا تعلق برطانوی بحری بیڑے سے ہے۔ میں برطانوی بحری بیڑے کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایسی باتیں ایک انگریز کبھی پسند نہیں کرتا۔ کمانڈر چیلنجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ بولا، اچھا جارج، آؤ اب چلیں، ہمیں فریڈی اور جم کو بھی تلاش کرنا ہے۔ وہ پائرو کو دیکھ کر مسکرا دی، شراب کا بے حد شکریہ، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کا ٹخنا جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا اور کمانڈر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ جا وہ جا نظروں سے غائب ہو گئی۔ تو یہ تھا مس بکلی کے چڑیا خانے کا ایک جانور، پائرو نے پرخیال انداز میں کہا۔ ہوسٹنگز، تمہارے خیال سے یہ کیسا آدمی ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ سرسری نظر سے دیکھنے میں تو وہ ٹھیک ہی معلوم دیتا ہے، میں نے کہا۔ اتفاق سے مس بکلی اپنی ٹوپی بھول کر چلی گئی تھی۔ پائرو نے جھک کر اسے اٹھا لیا اور اپنی انگلی پر اسے گھمانے لگا۔ ہوسٹنگز، کیا کمانڈر چیلنجر مس بکلی کی طرف مائل ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ واہ بھائی پائرو، واہ، بھلا میں یہ بات کیسے بتا سکتا ہوں؟ لاؤ وہ ٹوپی مجھے دو، مس بکلی تلاش کر رہی ہوں گی، میں اسے جا کر دے آتا ہوں۔ پائرو نے میری باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ بدستور ٹوپی کو انگلی پر نچاتا رہا۔ میری حرکتوں کو دیکھ کر تم سوچتے ہوگے کہ میں کہیں سٹیا تو نہیں گیا ہوں، پائرو بولا۔ ان الفاظ میں پائرو نے میرے دل کی بات ظاہر کر دی تھی۔ پائرو یہ کہہ کر ہنسنے لگا، مگر نہیں، میں ایسا گدھا نہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو۔ ہم لوگ ٹوپی ضرور واپس کر دیں گے، مگر ابھی نہیں۔ ہم لوگ آخری کوٹھی جائیں گے اور وہاں مس نکس سے دوبارہ ملاقات کریں گے، پائرو کہہ رہا تھا۔ کہیں پائرو، میں نے پوچھا، تمہیں اسے محبت تو نہیں ہوگی؟ تو وہ لڑکی خوبصورت ہے، پائرو بولا۔ تم تو خود دیکھ چکے ہو، اب مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا۔ اس لیے کہ مجھے حسن کی پرکھ نہیں، مجھے ہر جوان لڑکی خوبصورت نظر آتی ہے۔ ہائے جوانی، جوانی، میری زندگی کا یہ المناک پہلو ہے، مگر تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تم بھی تو زمانے سے پیچھے ہو، مگر میرے مقابلے میں تم دور جدید سے زیادہ قریب ہو۔ وہ جوان ہے اور اس میں جنسی کشش بھی ہے نا؟ پائرو نے کہا۔ ہاں وہ خوبصورت تو ہے، اور اس میں جیسا کہ تم کہتے ہو کہ جنسی کشش بھی ہے، مگر تمہیں ان باتوں سے مطلب، آخر تم اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا واقعی میں اس میں دلچسپی لے رہا ہوں؟ پائرو بولا۔ ذرا تم اپنی باتوں پر غور کرو، میں نے کہا۔ تم کو غلط فہمی ہو رہی ہے میرے دوست، مجھے اس سے دلچسپی ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ مجھے اس کی ٹوپی سے دلچسپی ہے، پائرو نے کہا۔ میں بت بنا اس کے چہرے کو تکنے لگا، اس کے چہرے سے سنجیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اسے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہوسٹنگز، یہی ٹوپی میری دلچسپی کا مرکز ہے۔ اسے ٹوپی اٹھا کر مجھے دکھاتے ہوئے پوچھا، تم میری دلچسپی کا سبب جانتے ہو؟ ٹوپی کافی خوبصورت ہے،
میں نے پائرو کے اشارے کو نہ سمجھ کر یوں ہی کہہ دیا، اور لڑکیوں میں بے حد مقبول ہے۔ مگر وہ اس طرح کی ٹوپی نہیں ہوگی، پائرو بولا۔ میں نے بہت غور سے ٹوپی کو دیکھا مگر پائرو کا مطلب سمجھ نہ سکا۔ تم نے دیکھا ہیسٹنگس؟ پائرو بولا۔ بالکل معمولی پیلے رنگ کی ٹوپی ہے، بناوٹ اچھی ہے۔ میں ٹوپی کی خوبی اور خامی نہیں جانتا، پائرو نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہے کہ تم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ میرے ناسمجھ دوست، جب کبھی تم کسی معاملے کی تہہ کو پہنچ جاتے ہو تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ ارے نادان، ابھی دماغ کے خاکی مادے کو استعمال کرنے کا وقت نہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، غور سے دیکھو۔ اور تب میں نے دیکھا، ٹوپی کے کنارے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور پائرو انگلی ڈال کر آہستہ سا ٹوپی کو گھما رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کا مطلب سمجھ لیا ہے تو اس نے ٹوپی میرے حوالے کر دی۔ سوراخ نہایت ہوشیاری سے بنایا گیا تھا اور وہ بالکل گول تھا۔ اگر ٹوپی میں سوراخ کا کوئی مصرف تھا تو وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ تمہیں یاد ہے مس نک کس طرح شہد کی مکھی کو دیکھ کر ایک طرف جھک گئی تھی؟ پائرو نے پوچھا۔ مگر ایک مکھی اس طرح سوراخ نہیں کر سکتی، میں نے اعتراض کیا۔ بجا فرمایا حضور نے، ایک معمولی مکھی ایسا سوراخ نہیں کر سکتی۔ مگر میرے عزیز، ایسا سوراخ ریوالور کی گولی سے ضرور بن سکتا ہے، پائرو نے ہنس کر کہا۔ ریوالور کی گولی؟ میں بولا۔ ہاں، اس طرح کی گولی، پائرو بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹی سی چیز چمک رہی تھی۔ ہم لوگ جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ چیز دیوار سے جا ٹکرائی تھی، وہ یہی گولی تھی، پائرو بولا۔ تمہارا مطلب ہے؟ میرا مطلب صاف ہے، اگر یہ گولی ایک آدھے انچ ادھر سے ادھر ہو جاتی تو مس نک کی ٹوپی میں جو سوراخ ہے وہ ان کے سر میں ہوتا۔ اب شاید تم پر یہ ظاہر ہو گیا ہوگا کہ میں مس بکلی کی ذات سے اس قدر دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ ہاں، ایک بات اور، وہ تم نے کچھ دیر پہلے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مجھے ناممکن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ مس بکلی کے ہونے والے قاتل نے بھاری غلطی کی جو اس نے ہرکولی پائرو کی موجودگی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب ہمیں جلد از جلد آخری کوٹھی میں پہنچ کر مس بکلی سے ملنا چاہیے۔ 3 دن میں 3 بار وہ موت کے منہ سے بچ نکلی ہے۔ ہم لوگوں کو فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، خطرہ بہت قریب آ گیا ہے۔ دوسرا باب۔ پائرو، میں نے کہا، میں سوچ رہا تھا۔ اپنی اس ورزش کو جاری رکھو، بہت مفید ہے، پائرو بولا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک چھوٹی سی میز کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ گولی ہم لوگوں کے قریب سے ہی چلی تھی مگر پھر بھی ہم نے گولی کی چلنے کی آواز نہیں سنی، میں نے کہا۔ مگر ہم سنتے بھی کیسے؟ سمندر کی لہروں کا شور اس قدر تیز ہے کہ ہر طرح کی آواز دب جاتی ہے، پائرو نے کہا۔ خیر، کچھ بھی ہو، مگر یہ کچھ عجیب سا معلوم دیتا ہے، میں بولا۔ نہیں، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ بہت سی آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے کان بہت جلد ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج تمام صبح تیز رفتار کشتیاں خلیج میں چلتی رہی ہیں۔ تم ہی نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ کچھ دیر بعد تم ان کے وجود سے بھی غافل ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ جب یہ کشتیاں چل رہی ہوں تو ایسے میں اگر کوئی مشین گن فائر کرے تو خود تمہیں اس کے چلنے کی آواز آئے گی اور نہ ہی کسی دوسرے کو، پائرو کہہ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، میں نے کہا۔ آہا، تم اس نک اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آ رہی ہیں؟ پھر تو مجھے ٹوپی واپس کر دینی چاہیے، پائرو بولا۔ پائرو اپنی کرسی سے اٹھا، بیچ کا درمیانی فاصلہ جو ہمارے اور مس نک کے درمیان حائل تھا عبور کیا اور ان لوگوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر مس نک کی تعظیم کی اور ٹوپی اس کے حوالے کر دی۔ اس کی پارٹی 4 افراد پر مشتمل تھی، مس نک، کمانڈر چیلنجر، ایک مرد اور ایک عورت۔ ہم لوگ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں سے وہ لوگ اچھی طرح نظر نہیں آ رہے تھے۔ وقتاً فوقتاً کمانڈر صاحب کے ہنسنے کی آواز کمرے میں گونج جاتی تھی۔ اس کے طریقے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی سادھلو انسان ہے۔ مجھے وہ آدمی کافی پسند آیا تھا۔ کھانے کے دوران میرا دوست خاموش رہا۔ وہ روٹی کے ٹکڑوں کی مختلف شکلیں بناتا، آپیاں بڑبڑاتا اور ٹیبل پر تمام چیزیں ٹھیک سے سجاتا رہا۔ اس سے بات کرنے کی میری تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ پنیر ختم کرنے کے بعد بھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ مس بکلی کے پارٹی کے جانے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ کھانے کے کمرے سے نکل کر کمرہ نشست میں بیٹھ رہے تھے کہ پائرو کسی فوجی افسر کے انداز سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ بانو، کیا مجھے آپ سے چند الفاظ کہنے کا موقع مل سکتا ہے؟ پائرو نے کہا۔ مس نک نے بڑا سا منہ بنایا۔ اس کے دلی احساس کو میں بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ ڈری تھی کہ کہیں یہ عجیب و غریب ملکی ان کے رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے۔ میں ان کی اس وقت کی حالت پر افسوس کے بغیر رہ نہ سکا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پائرو کے ساتھ ایک طرف کو چلی گئی۔
جیسے ہی پائرو کی زبان سے چند الفاظ نکلے ویسے ہی اس کے چہرے پر حیرت و استعجاب کا ایک رنگ آتے آتے اور ایک رنگ جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ مس نک کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا میں کچھ اجنبیت سی محسوس کر رہا تھا کہ کمانڈر چیلنجر نے ایک سگریٹ بڑھا کر میری بڑی امداد کی۔ ہم نے ایک دوسرے کے دلی جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی اور اس طرح ہمارے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی طبیعت میں اپنے دوستوں سے زیادہ مجھ سے یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہ طویل القامت اور خوبرو نوجوان تھا، اگرچہ ناک اس کی ضرورت سے زیادہ پھولی ہوئی تھی، پھر بھی اس کی خوبصورتی میں کسی کو کلام نہ ہو سکتا تھا۔ اس کا تکبر اور غرور صاف ظاہر تھا۔ وہ اس قدر آہستگی سے بات کرتا تھا کہ سننے والے اس کے لہجے میں تھکاوٹ سی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ اس کی آواز مجھے ایک آنکھ نہ بھائی۔ پھر میں نے اس عورت کو دیکھا جو ان کی ہمراہ تھی۔ وہ میرے مقابل ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے اطوار عام عورتوں سے بالکل مختلف تھے۔ اسے اگر ایک مزمحل حسین ساحرہ کہا جائے تو وہ شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کی زلفیں چمکیلی مگر بے رنگ تھیں۔ انہیں اس نے درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنے دونوں کانوں کے پیچھے باندھ دیا تھا۔ اس کا چہرہ نحیف اور بالکل سفید تھا، مگر اس کی خوبصورتی اپنی جگہ مسلم تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکے مٹیالے رنگ کی تھیں اور پتلیاں غیر معمولی طور پر بڑی۔ وہ اپنے ماحول اور دنیا سے بالکل بے تعلق نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، جب تک آپ کے ساتھی اور نک آپس میں باتیں کریں آپ یہاں بیٹھیے۔ گو کہ اس کی آواز بدلی ہوئی اور مصنوعی معلوم ہو رہی تھی، پھر بھی بہت ہی دلکش تھی اور دیر تک اس کی آواز میں کانوں میں رس ٹپکاتی رہی۔ اس سے ملنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دنیا کی ہر درجے تھکی ہوئی عورت ہے۔ اس کا دماغ تھکا ہوا تھا، جسم چاقو چوبند تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے دنیا کی ہر چیز کو خالی اور حقیر پایا ہو۔ آج صبح جبکہ میرے دوست کے پیر میں موچ آ گئی تھی، مس بکلی فرشتہ رحمت بن کر آن پہنچی۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، نک نے مجھے بتایا تھا۔ اب ان کے پیر میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ اس نے بے تعلقی سے کہا۔ میں نے اس سوال پر بڑی ندامت محسوس کی۔ جی وہ تو ایک وقتی تکلیف تھی، میں نے جواب دیا۔ خیر مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ نک نے جو واقعہ مجھے سنایا تھا وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں تھا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، میری سہیلی نک کو جھوٹ بولنے میں ید طولہ حاصل ہے۔ رائی کا پہاڑ بنانا اس کے لیے معمولی بات ہے، وہ بولی۔ میں گھبرا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان باتوں کا کیا جواب دوں۔ میں نے دیکھا کہ میری بوکھلاہٹ سے اسے کافی مسرت ہوئی۔ مس نک سے میری پرانی دوستی ہے، مگر اس کی دوستی نے ثابت کر دیا ہے کہ وفاداری بہت تکلیف دہ وصف ہے۔ کیوں جم، کیا خیال ہے؟ ایک بار وہ موٹر کے بریک کے متعلق ایک حیرت ناک قصہ بیان کر رہی تھی، مگر جب جم نے گاڑی کا معائنہ کیا تو اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، وہ بولی۔ اس قبول صورت آدمی نے نرمی سے کہا، میں گاڑی کے متعلق معمولی معلومات رکھتا ہوں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ باہر ایک لمبی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کا اگلا حصہ چمکیلی دھات کا بنا ہوا تھا۔ یہ آپ کی گاڑی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولا۔ اسی وقت پائرو نک کے ساتھ واپس آ گیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر آداب کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ معاملہ طے ہو گیا ہے، ہم لوگ آج 6:30 بجے مس نک سے ملنے آخری کوٹھی میں جائیں گے۔ اس وقت وہ گھوم کر واپس آ جائے گی اور وہ ضرور صحیح سلامت واپس آئے گی، پائرو کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور لہجے سے گھبراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے جلد از جلد ایک ملاقات کی اجازت چاہی تو قدرتی طور پر وہ اجازت دینے میں کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے کہ آخر یہ غیر ملکی اجنبی ہے کون۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی سے کوئی بات اچانک کہی جائے تو وہ بغیر چوچرا کیے فوراً اسے مان لیتا ہے۔ وہ مجھ سے وعدہ کر چکی ہے کہ 6:30 بجے ملے گی، پائرو نے کہا۔ دن بھر پائرو کی حالت عجیب رہی۔ وہ بلی کی طرح چوکنا نظر آتا تھا۔ کمرے نشست میں بے چینی سے ٹہلنے لگتا تھا، کبھی کھلونوں کو سجاتا اور کبھی آپ ہی بڑبڑانے لگتا تھا۔ میں نے جب بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آخر کار 6 بجے ہم ہوٹل سے باہر آئے۔ یہ بالکل ناممکن معلوم دیتا ہے کہ کوئی کسی ہوٹل کے باغ میں قتل کرنے کی کوشش کرے، میں نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا۔ کوئی پاگل ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے، پائرو بولا۔ میں تمہارا ہم خیال نہیں۔ ایک خاص حالت میں قاتل بغیر کسی خطرے کے اپنا کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باغ ہمیشہ لوگوں سے خالی ہوتا ہے۔ انسان کی حالت بھیڑ بکریوں کی سی ہے، چونکہ لوگوں کا چھت پر بیٹھ کر سمندر کو دیکھتے رہنا رواج پا گیا ہے، اس لیے ہر شخص چھت پر ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے، پائرو نے کہا۔ صرف میں، چونکہ تقلید مجھے پسند نہیں، باغ کی طرف منہ کر کے بیٹھتا ہوں۔ اس کے باوجود میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکا۔ تم نے دیکھا ہوگا باغ میں درختوں اور پردوں کے پیچھے اتنی جگہ ہے کہ کوئی آدمی آسانی سے وہاں چھپ کر مس بکلی کا انتظار کر سکتا ہے۔
آخری کوٹھی سے یہاں تک آنے کا راستہ ہوٹل کے باغ سے ہی ہے. بیچ سڑک سے آنے میں کافی وقت لگتا ہے. مس بکلی ان لوگوں میں سے ہے جو دیر کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور نزدیک کے راستے سے منزل کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پائرو نے کہا. ان تمام باتوں کے باوجود مس نکس سے زیادہ خود کو خطرہ عظیم ہے. ممکن ہے کہ کوئی اسے دیکھ لیتا اور پھر گولی چلنے کے واقعے کو حادثے کی صورت میں پیش بھی نہیں کر سکا تھا. نہیں، حادثے کی صورت میں تو نہیں، مگر کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. یوں ہی ایک خیال پیدا ہوا تھا. ممکن ہے میرا اندازہ صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو. خیر، ان باتوں سے قطع نظر، ابھی میں نے تم سے ایک خاص حالت کا ذکر کیا تھا. پائرو بولا. اور وہ کیا؟ میں نے پوچھا. یقیناً تم سمجھ گئے ہوگے. بتاؤ، تم ہی بتاؤ. پائرو نے کہا. جی نہیں، آپ ہی بتائیے. میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی عقل مندی ثابت کرنے کے موقع سے محروم کر دیے جائیں. میں نے کہا. ہائے طنز، وائے طنز. خیر، جو بات پریشان کن ہے وہ یہ کہ قتل کرنے کی کوشش کا آخر مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد صاف ہوتا تو پھر قاتل کے لیے خطرہ اتنا بڑھ جاتا کہ اس کا خیال ہی اس کو باز رکھنے کے لیے کافی ہوتا. ایسے میں چہمہ گوئیاں کرنے والے یہی کہتے کہ کیا تعجب ہے کہ فلاں نے گولی چلائی ہو. گولی چلنے کے وقت فلاں شخص کہاں تھا؟ پائرو نے کہا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہونے والے قاتل کی شخصیت اتنی عیاں نہیں کہ کوئی انگشت نمائی کر سکے. اور یہی وجہ ہے ہیوسٹنگز کہ میرے دل کو ڈر لگا ہوا ہے. میرے لیے جو بات قابل اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ 4 افراد ہیں. جب تک کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہے مس نک کو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر قتل کی کوشش کی گئی تو وہ پاگل ہوگا. پائرو نے کہا. میں جلد سے جلد ان حادثوں کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں جو مس نک کو پیش آئے تھے. وہ اچانک پیچھے کی طرف مڑ گیا. ابھی بہت کافی وقت ہے. پائرو بولا. سڑک سے ہو کر جائیں گے. باغ میں ہمارے لیے ایک بات بھی قابل غور نہیں. چلو ہم لوگ پرانے راستے سے آخری کوٹھی چلیں. ہمارا راستہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہو کر داہنے ہاتھ کو مڑ گیا. راستے کے سرے پر ایک گلی تھی جس پر بورڈ آویزاں تھا. بورڈ پر یہ تحریر تھی. صرف آخری کوٹھی کو. ہم لوگ گلی میں چلنے لگے. اچانک گلی ایک طرف کو جا کر چند چوڑے منہدم دروازوں کے آگے ختم ہو گئی. دروازوں کے پیچھے داہنی طرف ایک چھوٹا سا مکان تھا. جس قدر پھاٹک کی حالت خراب تھی اسی قدر مکان کی حالت اچھی تھی. مکان کے گرد جو باغیچہ تھا اپنے مالکوں کے اچھے مذاق کی غمازیاں کر رہا تھا. کھڑکیاں حال ہی میں رنگی گئی تھیں جن میں خوش رنگ پردے اپنی بہار دکھا رہے تھے. ایک شخص جیکٹ پہنے پھولوں کی کیاری پر جھکا ہوا تھا. جیسے ہی پھاٹک کے کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی فوراً اس نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا. اس کی عمر غالباً 60 سال کے قریب ہوگی. قد 6 فٹ، کاٹھی مضبوط اور سر بالوں سے بالکل خالی تھا. اس کی آنکھیں چمکیلی اور ہلکے نیلے رنگ کی تھیں. دیکھنے میں وہ کافی دلچسپ آدمی نظر آ رہا تھا. اس نے ہمیں دیکھتے ہی خوش آمدید کہا. میں نے واجب الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جب ہم لوگ آگے بڑھے تو میں نے اپنے پیچھے وہ 2 نیلی آنکھوں کو گھورتے ہوئے محسوس کیا. مجھے شک ہے، پائرو نے پرخیال انداز میں کہا. مکان بڑا اور کسی قدر سنسان سا تھا. درختوں نے اسے چاروں طرف سے اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا اور بعض جگہ تو ڈالیاں چھت کو چھو رہی تھیں. مکان مرمت کا طلبگار تھا. پائرو نے اپنے گرد و پیش نظر ڈالنے کے بعد گھنٹی بجائی جو کہ پرانے زمانے کی کاریگری کا نمونہ تھی. ہم نے جب اس کی زنجیر کو کھینچا تو وہ کافی دیر تک ایک غمناک انداز میں بجتی رہی. ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے جو سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی دروازہ کھولا. اس نے بتایا کہ مس بکلی ابھی تک واپس نہیں آئی. پائرو نے اسے بتایا کہ مس بکلی نے 6:30 بجے ہمیں یہاں پر بلایا تھا. چونکہ غیر ملکیوں کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اس لیے پائرو کو اس کی خود اعتمادی حاصل کرنے میں کافی وقت کا سامنا کرنا پڑا. اگر میں بر وقت اس کی امداد کو نہ پہنچ جاتا تو کامیابی کا پلڑا کبھی ہماری طرف نہ جھکتا. ہم لوگ اندر داخل کیے گئے اور کمرہ نشست میں پہنچنے سے پر ہم سے مس بکلی کے آنے تک انتظار کرنے کو کہا گیا. اس کمرے میں اداسی کی کوئی علامت نہیں تھی. کمرہ کافی روشن اور سمندر کے سامنے تھا لیکن بہت ہی معمولی قسم کی چیزوں سے آراستہ تھا. اس کی طرز تعمیر گواہی دے رہی تھی کہ وکٹورین وضع پر عامیانہ قسم کی طرز جدید کی چھاپ پڑی ہوئی ہے. کھڑکیوں پر کم خواب کے پردے جن کا رنگ امتداد زمانہ نے اڑا دیا تھا لٹک رہے تھے. البتہ غلاف تمام تر نئے اور خوش رنگ تھے. دیوار پر بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض نقاشی کا اعلیٰ نمونہ تھیں. ایک طرف ایک گراموفون اور چند ریکارڈ بے پرواہی سے بکھرے پڑے تھے. ان کے علاوہ ایک نہایت سبک ریڈیو بھی موجود تھا. ایک صوفے کے سرے پر ایک اخبار کھلا پڑا تھا. پائرو نے اسے اٹھا لیا اور پھر منہ بنا کر وہیں پر رکھ دیا. وہ سینٹ لو کا ہفتہ وار ہیرالڈ تھا. اخبار میں کوئی ایسی بات تھی کہ پائرو اسے دوبارہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا.
وہ اخبار دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور مس نک بکلی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایلن، برف لاؤ، اس نے پیچھے مڑ کر نوکرانی کو آواز دی اور اس کے بعد ہم لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ لیجئے، میں اپنے دوستوں سے پیچھا چھڑا کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تجسس نے میرا تو دم نکال دیا۔ کہیں میں ہی آپ کے فلموں کی گمشدہ ہیروئن تو نہیں؟ آپ کی سنجیدگی نے اس قدر متاثر کیا کہ میں اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ ایک اچھی سی پیشکش کیجئے، وہ بولی تھی۔ افسوس بانو، پائرو نے کہنا شروع کیا، براہ کرم یہ نہ کیجیے گا کہ آپ کوئی دوسری بات کہنے والے ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ آپ میرے پاس کوئی فوٹو فروخت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر نہیں، یہ موچیا اور میجسٹک ہوٹل میں قیام، جہاں سب سے زیادہ قیمت پر سب سے گھٹیا کھانا ملتا ہے۔ آپ نقاش نہیں ہو سکتے، وہ بولی۔ اسی اثنا میں ایلن ایک تشت میں بوتلیں سجائے اور برف لیے داخل ہوئی۔ نک ہوشیاری سے شرابیں ملا رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آخرکار پائرو کی خاموشی نے اسے مروب کر دیا تھا۔ وہ دفتن خاموش ہو گئی اور پائرو کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، خیریت؟ یہی تو میں بھی چاہتا ہوں، خیریت۔ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے محترمہ۔ پائرو نے جام اس سے لے لیا۔ وہ لڑکی اتنی سادہ لوح نہیں تھی جو پائرو کے لہجے کی خصوصیت کو سمجھ نہ سکتی۔ کیا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ وہ بولی۔ جی ہاں، یہ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ اس کی ہتھیلی پر پستول کی گولی تھی۔ نک کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ اسے پریشانی کی حالت میں گولی کو اٹھا لیا۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پائرو نے کہا۔ جی، یہ پستول کی گولی ہے، وہ بولی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آج صبح آپ کے چہرے کے پاس سے مدمکھی نہیں بلکہ یہ گولی گئی تھی، پائرو نے کہا۔ کیا آپ کی یہ رائے ہے کہ ہوٹل کے باغ میں کوئی پاگل ریوالور چلانے کی مشق کر رہا تھا؟ وہ بولی۔ بادیوں نظر میں تو ایسا ہی معلوم دیتا ہے، پائرو نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے خدا مجھ پر مہربان ہے۔ یہ چوتھا موقع ہے کہ میں موت کے منہ سے بچ نکلی ہوں، نک نے کہا۔ ہاں، یہ چوتھا حادثہ ہے۔ میں پہلے 3 واقعات کے متعلق پوری تفصیلات جاننا چاہتا ہوں، پائرو بولا۔ وہ حیرت سے اس کے منہ کو تکنے رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں کامل اطمینان حاصل کر لینا چاہتا ہوں کہ یہ سب سچ مچ اتفاقی واقعات ہی تھے، پائرو نے کہا۔ یہ سب اتفاقی نہیں تو اور کیا تھے؟ مس نک نے کہا۔ بانو، آپ ایک حیرت انگیز انکشاف کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پائرو نے کہا۔ یہ سنتے ہی نک کہکہا مار کر ہنس پڑی۔ کس قدر عجیب و غریب خیال ہے۔ آخر اس دنیا میں کون ہے جو مجھے مارنے کی کوشش کرے گا؟ میں کوئی کروڑ پتی تو ہوں نہیں جو میری موت سے اوروں کا بھلا ہو۔ کاش کوئی مجھے مارنے کی کوشش کرتا تاکہ زندگی میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی، مگر افسوس اس کی کوئی امید نہیں، مس نک نے کہا۔ آپ مجھے ان حادثوں کے متعلق کچھ بتائیں گی یا نہیں؟ پائرو نے کہا۔ یقیناً، مگر ان میں کوئی قابل ذکر بات نہیں۔ اتفاقاً رات کے سناٹے میں کسی دروازے کے بار بار کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھی، اس دروازے کو بند کرنے کے لیے نیچے آئی اور موت کے منہ سے بچ نکلی۔ اگر میں سوئی رہتی تو فریم کے گرنے سے میرا بھیجا نکل جاتا۔ یہ پہلا حادثہ تھا، مس نک بتا رہی تھی۔ پائرو کے ہونٹ پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ آگے کہیے، دوسرا حادثہ کیسے پیش آیا؟ یہ حادثہ پہلے حادثے سے کچھ ہی معمولی ہے۔ یہاں ایک پہاڑی پگڈنڈی ہے جو سمندر تک گئی ہے اور میں اسی راستے غسل کرنے جایا کرتی ہوں۔ ایک دن رات چٹان کسی طرح اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور تیزی سے لڑکتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی۔ تیسرا واقعہ بالکل مختلف ہے۔ میری گاڑی کے بریک میں پتہ نہیں کیا خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ گاڑی رکتی نہیں تھی۔ اگر میں خدا نہ خواستہ گاڑی لے کر پھاٹک کے باہر نکل جاتی تو پھر میں گاڑی کے دھڑام سے ٹاؤن ہال میں پہنچ جاتی۔ ٹاؤن ہال کا تو کچھ نہ بگڑتا مگر میں غارت ہو جاتی، مس نک نے بتایا۔ آپ ٹھیک ٹھیک بتا سکتی ہیں کہ گاڑی میں کیا نقص ہو گیا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ آپ مائس گیراج میں جا کر صحیح حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بارے میں پوری واقفیت حاصل ہے۔ شاید کسی نے ایک اسکرو نکال لیا تھا۔ جس عورت نے آپ کا دروازے پر استقبال کیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ ممکن ہے یہ اسی کی کاریگری ہو۔ اکثر لڑکے گاڑی سے کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں، مگر ایلن قسم کھاتی ہے کہ اس کا لڑکا گاڑی کے پاس نہیں بھٹکا، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایلن کی باتوں پر شک کریں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسکرو خود بخود نکل کر کہیں گر گیا ہو، مس نک نے کہا۔ بانو، آپ کا گیراج کہاں ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ اس گھر کے پیچھے، وہ بولی۔ کیا وہ ہر وقت بند رہتا ہے؟ پائرو نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ بولی۔ پھر تو کوئی بھی بلا خوف و خطر گاڑی کے ساتھ دسترازی کر سکتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ خیال نہایت ہی طفلانہ ہے۔ آخر کسی کو کیا پڑی ہے؟
جو میرے در پہ آزار ہو؟ مس نک نے کہا، نہیں محترمہ نہیں، یہ خیال طفلانہ نہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں کہ آپ کس قدر سخت خطرے میں گھری ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ پائرو بولا۔ نہیں، نک بولی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ اضطراب و پریشانی کا آئینہ دار تھا۔ میں ہرکولی پائرو ہوں، پائرو بولا۔ ارے ہاں، نک بالکل جذبات سے آئی لہجے میں بولی۔ آپ میرے نام سے واقف ہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ جی ہاں۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پائرو نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ آپ کچھ بے چین سی نظر آ رہی ہیں، شاید آپ کو میرے کارناموں کا حال معلوم نہیں، پائرو نے کہا۔ جی، اگرچہ میں نے آپ کے متعلق تمام کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پر مجھے ان کتابوں کے نام معلوم ہیں، وہ بولی۔ وہ ایک دروغ گوش شائستہ عورت تھی۔ اچانک یہ الفاظ جو مس نک کی سہیلی نے دوپہر کے کھانے کے وقت میجسٹک ہوٹل میں کہے تھے مجھے یاد آ گئے۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آپ بہت ہی کمسن ہیں، اس لیے میرے حالات سے آپ کو پوری واقفیت نہیں ہوگی۔ خیر، میرے دوست سے آپ کو میرے متعلق تمام باتیں معلوم ہو جائیں گی، پائرو کہہ رہا تھا۔ نک میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا۔ اس وقت مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ ہیں؟ پائرو صاحب بہت بڑے جاسوس ہیں؟ نہیں تھے۔ واہ میرے دوست، پائرو چیخا۔ اور کچھ کہنے کو تو تمہیں نہیں ملا؟ ان سے یہ کہو کہ میں ایک جاسوس ہوں۔ لاسانی، عظیم اور سب سے افضل، پائرو نے کہا۔ اب میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب باتیں تم نے خود ہی کہہ دی ہیں، میں بولا۔ مگر بہتر ہوتا اگر میں اپنی خاکساری برقرار رکھتا، پائرو نے تلخ لہجے میں کہا۔ انسان کو خود ستائی نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ کتا رکھ کر خود بھونکنا عقل مندی نہیں، مس نک جھوٹی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ میرا نام ہیوسٹنگز ہے، میں نے سرد مہری سے کہا۔ اگر واقعی کوئی مجھے جان سے مارنے کی فکر میں ہے تو پھر بڑا مزہ آئے گا، مگر ایسی باتیں صرف ناولوں ہی تک محدود ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں پائرو صاحب کی حالت اس سرجن یا ڈاکٹر کی سی ہے جس نے ایک نامعلوم بیماری کا پتہ لگایا ہے اور اب چاہتا ہے کہ ہر شخص اس نئی بیماری کے پنجے میں پھنس جائے۔ یا پاک پروردگار، پائرو گرجا، کیا آج کل کی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ان نوجوانوں کو سنجیدگی بخش سکے؟ ابھی آپ اسے مذاق خیال کر رہی ہیں، مگر اس وقت یہ مذاق نہ ہوتا جبکہ آپ کا یہ حسین جسم ایک اکڑی ہوئی بے جان لاش کی صورت میں ہوٹل کے باغ میں پڑا ہوا ہوتا، اور آپ کی ٹوپی میں جو ننھا سا سوراخ ہے وہ آپ کے سر پر ہوتا، پائرو نے کہا۔ میں آپ کی بے حد ممنون ہوں، آپ کو میری وجہ سے کافی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، مگر میں پھر کہتی ہوں کہ یہ تمام واقعات اتفاقی حادثے کے سوا کچھ بھی نہیں، نک بولی۔ آپ بھی شیطان سے کم ضدی نہیں، پائرو بولا۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، میرے دادا کے متعلق مشہور تھا کہ انہوں نے شیطان کے ہاتھ اپنی روح کو فروخت کر دیا تھا، اور یہاں کے تمام لوگ اسے بوڑھے نک کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی فتنہ پرور انسان تھے، پر تھے بہت ہی بزلہ سنج۔ میں تو ان کی پوجا کیا کرتی تھی، میں ہر وقت اور ہر جگہ سائے کی طرح ان سے لگی رہتی تھی، اس لیے لوگ انہیں بوڑھا نک اور مجھے ننھی نک کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میرا اصل نام میگڈالا ہے، وہ بولی۔ یہ تو کچھ عجیب سا نام ہے، پائرو نے کہا۔ جی، آپ اسے ایک طرح سے ہمارا خاندانی نام سمجھیے، ہمارے خاندان میں کئی عورتوں کا نام میگڈالا رہ چکا ہے۔ اس نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک میگڈالا کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ پائرو کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔ آتش دان کے اوپر لٹکی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بانو، یہ آپ کے دادا کی تصویر ہے نا؟ جی ہاں، اور غالباً اچھی ہے۔ کیوں؟ جم لازرس نے اسے خریدنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے فروخت کرنے پر راضی نہیں ہوئی۔ مجھے بوڑھے نک سے بہت محبت ہے، وہ بولی۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اب آپ سنجیدگی سے میری باتیں سنیے، آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ آج کسی نے ایک ماؤزر پستول سے آپ پر گولی چلائی تھی، پائرو نے کہا۔ ماؤزر پستول؟ وہ بولی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہاں، کیوں؟ کیا کسی کے پاس ایسا پستول ہے؟ پائرو نے پوچھا، اور وہ ہنس پڑی۔ میرے پاس ہے، وہ بولی۔ آپ کے پاس؟ جی ہاں، ابا کا تھا، وہ جنگ سے لے کر آئے تھے، اس کے بعد سے وہ یہیں پڑا ہوا تھا، چند دن ہوئے میں نے اسی دراز میں دیکھا تھا۔ اس نے ایک پرانے بیرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک وہ کسی خیال کے تحت اٹھی اور دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ اف، اس کے منہ سے نکلا، پستول تو اس میں نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔